الرحیم۔ اس سے پہلے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، میں آپ سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ عرس کی اس اختتامی نشست اور ختم شریف کی نشست میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا کیا کہ ہم شامل ہو گئے، اور میرا ایمان ہے کہ مرشد کامل کی دعوت تھی جس پر آپ آئے بیٹھے ہیں، اگر نہ ہوتی تو ہم یہاں نہ ہوتے۔ میں دعا گو ہوں کہ آپ سب بخیر و خوبی اپنے گھروں کو لوٹیں۔ الحمدللہ ماضی میں اپنے والد کی صحبت میں، ان کے بعد یہ ذمہ داری جو مجھے سونپی گئی، ان محفلوں میں شریک ہوتے رہے ہیں۔ حضرت شاہ رخ الدین عالم نوری حضوری کے بہت سے عروس میں شامل ہوئے، لیکن اس تعداد میں حاضری حضرت شاہ رکن الدین عالم کے عرس میں میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ یہ فیض بڑھ رہا ہے، جیسے حضرت فرما رہے ہیں، اور وہ فیض بڑھ رہا ہے، اور ہم سب آئے ہیں اب یہ محفل ہے اس کو سمیٹنے کی۔ آپ مختلف نشستوں میں شامل ہوتے رہے ہیں، اب اس کو سمیٹنے کا دمہ ہے، اور میں شکر گزار ہوں جگر گوشہ غزالی زماں کا۔ آپ نے ہمیشہ محبت کا اظہار کیا ہے، اور اپنی محبت کا اظہار اپنی شمولیت سے کیا ہے۔ جس کیفیت میں بھی رہے ہیں، تکلیف میں رہے ہیں، بیماری میں رہے ہیں، آج ویل چیئر پر موجود ہیں، لیکن وہ رشتہ برقرار ہے، اور وہ دعوت بھی برقرار ہے تو رشتہ بھی برقرار ہے اور رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح میں بے حد مشکور ہوں پیر طریقت سید علیم حسین شاہ صاحب نقشبندی کا، سجادہ نشین چادر والی سرکار۔ آپ آتے ہیں، ہمیشہ آتے ہیں، اور الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اپنی جوانی میں ہیں، لیکن اتنے مٹے ہوئے جوان کو میں نے پہلے نہیں دیکھا۔ جس عاجزی سے اور جس محبت سے آپ ان محفلوں میں شامل ہوتے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں، اور انشاءاللہ اس کا اجر جو ہے وہ ضرور بڑھتا ہے، اور آپ کے حصے میں انشاءاللہ آپ کا پورا حصہ جو ہے آپ کو ملے گا۔ جماعت غوثیہ کے جب زائد جو آئے ہیں، مجھے علم ہے خاص طور پر اس سال کہ جو آپ کے حالات ہیں اس کا مجھے علم ہے، جو مالی مشکلات سے آپ دو چار ہیں، جو بارشوں نے اور سیلاب نے جو طوفانی آفت آئی ہے، ایک خدائی آفت تھی، اور پچھلے 70-80 سال کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں، اتنی موسلادھار بارش ہوئی ہے کہ آپ کی فصلیں نہیں بچیں، شہر متاثر ہوئے۔ کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو متاثر کم یا زیادہ نہ ہوا ہو، اس کے باوجود اس تعداد میں آنا آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہر قدم جو آپ نے اٹھایا ہے اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اسی طرح
شہر ملتان کے ہمارے اکابرین تشریف فرما ہیں، ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخ، ہمارے سیاسی زعماء شخصیات جو تشریف فرما ہیں، میں آپ سب کا اپنے دل کی عطا گرائیوں سے بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنا وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آپ آئے نہیں، آپ بلائے گئے ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، اسی میں سمجھتا ہوں اعزاز اسی میں ہے کہ آپ بلائے گئے ہیں۔ میں اتنے نام ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پرچیاں میرے سامنے ہیں، ابھی مجھے پرچی ملی ہے اور سارا دن ملتی رہی ہیں، ایک ایک نام لینا اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن جو میں پڑھتا رہا ہوں اس نیت سے پڑھتا رہا ہوں کہ رب العالمین یہ جب میں من جملہ بات کروں گا تو اس کا تذکرہ شامل ہو جائے، تو آئیے مل کے دعا کریں۔ یا رب العالمین، سب سے پہلے تو میری دعا ہے، اور یہ جو ہم نے یہ ختم شریف اور یہ ہدیہ اور جو کلام میرے مل کیا گیا ہے، میں ہدیتاً تحفتاً تبرکاً سرور کائنات خط رسول احمد مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اس تمام محفل کا ثواب تمام انبیاء، تمام شہداء، تمام اہل بیت، تمام اصحابہ کرام، چاروں سلاسل کے تمام بزرگان دین کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے یہ اسٹیج والے حضرات بیٹھ جائیں، عالم آپ تشریف رکھیں، صاحب مذاق کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میری دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ایسی بہت سی آئندہ آنے والی محفلوں میں آنے کا موقع عنایت فرمائے، ہماری حاضری جاری و ساری رہے، اور کیونکہ یہ آپ کی توجہ ہم 3 دن سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، میرا ایمان ہے کہ اس وقت مجھے لگتا ہے کہ آپ کی توجہ ہے، آپ کی توجہ ہے، تو میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ملتمس ہوں کہ جتنے حضرات، خواتین و حضرات، بچے، بوڑھے، نوجوان آئے ہیں، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ کی نگاہ میں سب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں ہیں یا جو پچھلے 2 روز میں حاضری دے کے جا چکے ہیں، جو آیا ہے آستانے پر، جس نے دستک دی ہے، وہ سب ریکارڈ ہے، آپ کی نظر میں ہے، سب کی حاضری قبول۔ میری دعا ہے کہ بے پناہ چٹھیں آئی ہیں اور اس میں بہت سے لوگوں نے صحت کی دعا کی، خواہش کی ہے، اپنے لیے، خاندان کے مختلف افراد کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ یا رب العالمین اس پاکیزہ محفل کے صدقے تمام بیماروں کو شفا کاملہ۔ حضور اس مرتبہ اولاد نرینہ کی دعا کے لیے بہت درخواستیں بے ہیں شک، روزانہ۔ بالکل آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں، اس دفعہ اولاد نرینہ کے لیے بھی، اور جو صاحب اولاد نہیں ہے بالکل ان کی پرچیاں آتی رہی ہیں۔ یا رب العالمین تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اور حضرت شاہ رکن الدین عالم آپ نے تو اس ہندو خاتون کو خالی نہیں موڑا تھا، یہ تو سب عقیدت مند بیٹھے ہیں، آپ نے تو اس کو 7 بیٹے عنایت فرما دیے، اللہ سے لے کے دیے، اللہ سے لے کے دیے، تو پھر یہ جو آپ کے عقیدت مند بیٹھے ہیں، یہ جو عاشقان رسول بیٹھے ہیں، جھولی پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، ان کی کیوں نہیں سنیں گے؟ یقیناً سنیں گے۔ جو
اولاد نرینہ کا طالب ہے، یا رب العالمین اسے حیات عطا فرما، جن کو دے رکھی ہے ان کی عمر دراز فرما، ان کو نیک اور صالح فرما۔ بہت سے لوگ مالی مشکلات سے دوچار ہیں، اور ہمارے علم میں بھی ہے کہ اس وقت کاروبار جو ہے اور تجارت جو ہے وہ بھی متاثر ہوئی ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ خاصی دباؤ میں ہے، بین الاقوامی حالات بھی کچھ ایسے ہیں، مقامی حالات بھی کچھ ایسے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی پریشانیاں ہیں، بہت سے تاجروں کی، بہت سے صنعت کاروں کی پریشانیوں میں اضافہ ہوا ہے، بہت سے کسان کاشتکار بھی پریشان ہیں۔ یا رب العالمین ان کے رزق میں برکت عطا فرما دے، ان کے رزق کشادہ فرما دے، ان کی تنگ دستی دور فرما دے، ان کے گھروں میں ریل پیل کر دے، اپنے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، ان سب کی جو دل کی مرادیں ہیں وہ پوری فرما دے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہر خطرے سے محفوظ رکھے، آمین، اندرونی انتشار سے، بیرونی الغار سے، اور ہم سب نے دہشت گردی کے واقعات بھی دیکھے ہیں، اور پچھلے چند ماہ میں ان میں کچھ اضافہ بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور جو شہداء ہے جنہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، رب العالمین ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شہر ملتان پر اپنا خیر فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ملتان پر کرم فرمائے۔ ملتان آج بھی اس بدلے ہوئے ماحول میں، اس بگڑے ہوئے زمانے میں، ملتان آج بھی روایات کا امین ہے، ملتان میں آج بھی نسبتاً وفاداری جو ہے وہ بہت سے شہروں سے مختلف ہے، اور باہمی احترام کے رشتے برقرار ہیں۔ یا رب العالمین اس شہر کی حفاظت فرما، اس شہر کی اور اس شہر کے رہنے والے شہریوں کی حفاظت فرما، جہاں جہاں جس محلے میں اندرون شہر، بیرون شہر، مضافات جہاں جہاں بیٹھے ہیں ان سب پر اپنا کرم فرما، سب کی چادر اور چار دیواری کی حفاظت فرما، سب کی آل اولاد کی خیر فرما، سب کی در و دیوار کی خیر فرما۔ یا رب العالمین ہم اعتراف کرتے ہیں ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سے غفلتیں ہوتی ہیں، ہم دنیا میں اتنے محو ہو جاتے ہیں کہ ہماری توجہ بٹ جاتی ہے، لیکن ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین فرما، اور ہمیں سیدھے راستے پر کامیاب رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ان آستانوں کی رونق تو نے برقرار فرمائی ہے، جیسے حضرت فرما رہے تھے، اور یہ رہے گی، ہمارا ایمان ہے۔ 709 سال بیت گئے، 709 سال، 7 برس گزرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو بہت جو صدمے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ 709 سال بیت گئے، اور کشش دیکھیں، آمد دیکھیں، رونق دیکھیں۔ تبھی میں نے کل عرض کیا کہ یہ ہے دائمی ابتدا، اور یہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا۔ یا رب العالمین ان آستانوں کی رونقوں کو دوبالا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں حوصلہ عطا فرما، ہمیں شعور عطا فرما، اور ہمارے جو
ذہن بند ہیں انہیں کھول دے، ہمیں اچھے اور برے کی تمیز عطا فرما، ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان عطا فرما، ہمیں ظالم اور مظلوم میں تفریق عادت عطا فرما، ہمیں مظلوم کا ساتھ نبھانے کے ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں حقداروں کا حق حاصل کرنے میں ان کی مدد عطا فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہماری آزادی کی حفاظت فرما، ہماری آزادی پر جو نظر لگائے بیٹھے ہیں ان کی نظروں کو اور ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے، اور ہمیں ہر خطرے سے محفوظ فرما، ہر خطرے سے محفوظ فرما، ہم پر اپنا کرم فرما، اور ہم اعتراف کرتے ہیں، برملا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، ہمیں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہونی چاہیے، ہمارے اعمال بھی وہ نہیں ہیں جو ہونے چاہیے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب تیری نظر پڑتی ہے تو بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے، بہت سی چیزوں کو درگزر کر دیتا ہے، اور بھولے بھٹکوں کو یہ ہستیاں، ان کی تو روایت ہی یہی ہے کہ یہ تو سینے سے لگاتے ہی اس کو ہیں جو بھٹکا ہوا ہوتا ہے اور اس کو راہ راست پر لاتے ہیں، یہ ان کی روایت ہے، یہ ان کی تاریخ ہے، اور آج ہم وہی اس آستانہ عالیہ میں وہی جھولی پھیلانے اور وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یا رب العالمین ہماری حاضری قبول فرما اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، اس عرس کی رونق کو ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرما۔ تمام حضرات جنہوں نے اس کو سجانے میں، بنانے میں، انتظامات میں جس نے جو حصہ ملایا ہے، توجہ دی ہے، چاہے وہ ان کا تعلق انتظامیہ سے تھا یا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی کے کام پر مامور رہے ہیں، چاہے وہ ریلوے کے ٹکٹ یہاں جاری ساری رہے ہیں، چاہے ہمارے میڈیا کے دوست اس کی کوریج میں مشغول رہے ہیں، چاہے جو ڈاکٹرز ہیں وہ طبی امداد فراہم کرتے رہے ہیں، جو جس ڈیوٹی پر مامور تھا، یا رب العالمین ان سب کو اس کا اجر عطا فرما اور ان کی حاضری قبول فرما اور ان کی خدمت قبول فرما اور اسے اس کا اجر عطا فرما۔ میری کوتاہیاں، غفلتیں، مجھے ان کا بے پناہ احساس ہے، میں بالکل یا شیخ برملا کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنی غفلتوں کو دیکھتا ہوں تو شرمندہ ہوتا ہوں، جب تیری نسبت سے دیکھتا ہوں تو فخر محسوس کرتا ہوں۔ یہ تیری نسبت کا کمال ہے کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں محبت کرتے ہیں، یہ صرف اس نسبت کی وجہ ہے اور کچھ نہیں، برملا کہہ رہا ہوں اور کچھ بھی نہیں، صرف یہ تیری توجہ ہے اور تیری دستار کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ دنیاوی عزت ملی ہے۔ یا رب العالمین ہمیں اس کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، حضرت کو صحت کاملہ عطا فرما۔ آپ کا وجود اہل سنت کے لیے بہت قیمتی ہے، آپ کا مزاج، آپ کا دھیما پن، آپ کا چیزوں کو درگزر کرنا کس سے پوشیدہ ہے۔ ہمارے جتنے مخادیم ہیں ملتان کے، جتنے آستانے ہیں ملتان کے، جتنے سجادگان ہیں، ان سب پر اپنا کرم، ان سب کی رونقیں ہمیشہ ہمیشہ بحال فرما، جو کرم فرماتے ہیں ان پر بھی اپنا کرم فرما۔ ربنا دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ حضرت مخدوم صاحب کی عمر دراز فرمائے، صحت اور تندرستی کے ساتھ قائم دائم رکھے، آپ کی شہزادے کو سلامت رکھے، آپ کے بھتیجوں کو سلامت رکھے، آپ کے
برادر کو سلامت رکھیے اور آپ کے جو نیک مقاصد ان میں کامیابی عطا فرمائے، جو آپ کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی کامرانی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، عزت و عظمت کو دوبارہ فرمائے، کامیابی کامرانی کے دروازے کھول دیں، آمین۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ وزیر آباد میں حملہ ہوا اس میں جو زخمی ہوئے بالخصوص عمران خان صاحب، اللہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان سب خاندانوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ 12-13 حضرات ہیں جو متاثر ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المیزان۔ الہی عاقبت محمود کرتا بلائے گزرانا الہی عاقبت بالخیر کرتا تو خیر انبیاء مرداں بادشاہ جرم مارا درگزار من گناہگار تو مردگار تو نکوکاری وما بد کردہ جرم بے انداز و بے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وکاشف الامت و شفیع الامت وآج مصطفیٰ جان